میں اس شعر کے ساتھ کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے. اگر آپ نہیں بولیں گے تو مجھے بولنا بھی آتا ہے اور بلوانا بھی آتا ہے. ممبر پر جو بیٹھے ہیں ان میں بھی آگ لگا سکتا ہوں اور آپ میں بھی آگ لگا سکتا ہوں. بس فرق یہ ہے کہ وہ آگ لگاؤں گا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا. لمبے سفر کے بعد آدمی آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا محنت کر رہا ہے کہ نہیں. اگر آپ کی طرف سے محنت نہیں ہوگی تو پھر مجھے کہنا پڑے گا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر. جیسا ماحول ہوگا ویسی میں بھی گفتگو کر جاؤں گا. قربانیاں ایک ہی طرف سے تھوڑی ہوگی, دوسری طرف سے بھی تو قربانیاں ہونا چاہیے. آپ حضرات سری ہلاتے رہیں گے یا سبحان اللہ بھی بولیں گے؟ فیصلہ کر لیجیے گا. ارے بھائی آواز ابھی ٹھیک تھی یار, جیسی تھی ویسی رہنے دے. جب تک میں نہ کہوں تب تک آواز کو بدلنے کی کوشش مت کیجیے گا, ورنہ خواجہ غریب نواز کا غلام ہو ایسا چپکاؤں گا کہ جیسے اونٹ چپک گئے تھے تو اٹھے نہیں تھے. سمجھ گئے آپ؟ ہاں, میں کہوں تو بدلنا, اپنی طرف سے کچھ مت کیجیے. منمانی کرنے والے بہت لوگ ہیں. 12 آئیے اسی ماحول میں نبی علیہ نبی پہ محبت کے ساتھ درود و سلام بلند آواز سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہرے درود پڑھوانے کا, میں نے کہا درود پڑھنے کی گزارش کی, لیکن اس کے بعد بھی زبانیں خاموش رہی. عاشق کا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ نبی پر درود کا مطالبہ کیا جائے اور عاشق خاموش رہے. اس کو تو محبت کا تقاضا نہیں کہتے. تقاضا محبت تو یہ ہے کہ دل سے درود پڑھا جائے. پڑھیں بلند آواز سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کی بعض حضرات کی خاموشی نے مجھے ایک حدیث یاد دلا دی. جناب مولانا حسن اطہر صاحب, کتاب کا نام ہے الکنز المدفون والفلک المشہور, اور جن کتابوں کا درود کی فضیلت پہ حوالہ دے رہا ہوں, بدعقیدہ کے پاس تو اس کتاب کا نام بھی معلوم نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں وہ بے حوالہ ہے. ان میں کوئی احمد رضا خان نہیں ہے, ہم بریلویوں میں احمد رضا خان پیدا ہوئے. غور فرمائیے گا, کتاب کا نام بتا دیا, لکھنے والا کون؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ علامہ جلال الدین سیوطی بھی ہمارے ہیں. میں دوران طالب علمی سفر کر رہا تھا, ٹرین میں ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ بدعقیدہ دیابنا وہابیہ ولیوں سے چڑھتے کیوں ہیں؟ میں نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا. دراصل معاملہ یہ ہے کہ آج تک وہابیوں میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوا. آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ ولایت کے لیے عشق چاہیے, اور وہاں عشق کا کوئی ساز و سامان ہے ہی نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ غور فرما رہے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی جانتے ہیں کون ہے علامہ جلال الدین سیوطی؟ جنہوں نے 75 بار یعنی 75 بار بیداری کے عالم میں میرے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا ہے. ایسے عاشق کی سند اور روایت. تکبیر, نعرہ رسالت. اب کتاب کا نام بتا دیا, حدیث لمبی چوڑی ہے, دھیان سے سنیے گا بڑی پیار کے ساتھ. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا للہ ملکا له جناحان, جناح بالمشرق وجناح بالمغرب, وراسه تحت العرش ورجلاه تحت الارض السابعه, وعليه بعدد خلق الله تبارك وتعالى ريش, فاذا صلى رجل او امراه من امتي علي امره الله تبارك وتعالى ان يغمس نفسه في بحر من نور تحت العرش فينغمس فيه, ثم يخرج وينفض جناحيه فيقطر من كل ريشه قطره,
يخلق الله تبارك وتعالى من كل قطرة ملكا يستغفر له الى يوم القيامة. ذرا محبت سے بول بھائی سبحان اللہ. حدیث پاک کو دھیان سے سنیے گا, ترجمہ کر رہا ہوں. رسول کریم فرماتے ہیں اللہ کا ایک فرشتہ ہے. فرشتے تو رب نے بے شمار پیدا کیے ہیں. دو ادھر ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے, کچھ ایسے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے, کوئی ایسا ہے جس کو حضرت اسرائیل کہا جاتا ہے. لیکن یہ عجیب و غریب فرشتہ ہے. جناب ندیم فیضی صاحب تھوڑی دیر کے لیے اپنا فیض مجھے دے دیجیے گا اور حدیث کو دھیان سے سنیے گا. ہو سکتا ہے 10-15 سال سے آپ اس لائن میں ہو, لیکن جو حدیث فقیر پڑھ رہا ہے مجھ سے پیشتر یہ حدیث آپ نے نہ سنی ہو. اس لیے میں چاہتا ہوں یہ پاکیزہ حدیث ہر آدمی دھیان میں اور ذہن و دماغ میں بٹھا کر کے جائے. سرور کائنات نے فرمایا اللہ کا ایک فرشتہ ہے. کتنا بڑا فرشتہ ہے؟ فرمایا اس کا سر ہے عرش معلیٰ کے نیچے, اس کے پیر ہے 7ویں زمین کے نیچے, اس کا ایک بازو ہے پورب میں, دوسرا ہے پچھم میں, ایک ہے ایسٹ میں, دوسرا ہے ویسٹ میں. اور سرکار نے فرمایا وعلیہ بعدد خلق اللہ تبارک و تعالی ریش, اللہ نے اس کے جسم پر اتنے پر رکھے ہیں جتنی کائنات میں مخلوق پیدا فرمائی ہے. اگر آپ کے اولاتو یا اس بستی کے کھیت کو چوت دیا جائے, پھر کہا جائے اس کے ڈھیلوں کو شمار کرو, روڈ پڑ رہا ہو, آپ سے کہا جائے اس کی کنکریاں شمار کرو, آپ کہیں گے مولانا یہ کام نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں جب ایک بستی کے ڈھیلوں کو شمار نہیں کر سکتے تو پوری کائنات کو کیسے گن سکتے ہو؟ اور سرکار فرما رہے ہیں اس کے جسم پر اللہ نے اتنے ہی پر رکھے ہیں جتنی کائنات میں اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی ہے. اب آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو سامنے رکھ, کلام اعلیٰ حضرت کو سامنے رکھ, اعلیٰ حضرت کے درود کو سامنے رکھ, پھر حدیث پاک کا اگلا جملہ سن. میرے سرکار اتنا بڑا فرشتہ, اس کا سر ہے عرش معلیٰ کے نیچے, پیر ہے 7ویں زمین کے نیچے, ایک بازو پورب میں ہے, دوسرا پچھم میں ہے. مرد و زن, مرد اور عورت سب اس حدیث کو سن کر کے ذہن و دماغ میں بٹھا کر لے کر جائیں, اور صرف سننا ہی نہیں ہے اس حدیث پر عمل بھی کرنا ہے. اے میرے آقا اتنا بڑا فرشتہ کیوں پیدا کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں فَإِذَا صَلَّى رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَيَّ, فرمایا میری امت کا مرد یا عورت مجھ پر درود پڑھتا ہے. تھوڑا ادھر کو آ جائے, کرسی لے کے ادھر آ جائے. کیا پڑھتا ہے؟ درود پڑھتا ہے. محبت سے بولو کیا پڑھتا ہے؟ ابھی میں ایک بار درود کی فضیلت بتا رہا ہوں, اعلیٰ حضرت کی زبان میں ابھی وہ فضیلت نہیں کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں تو. سمجھ میں آ رہا؟ ارے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اب سمجھ میں آئے یا نہ آئے مجھے تو سنانا ہی, جب آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو سناؤں گا. لیکن آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھئی بڑے خاموش بیٹھے ہیں, کسی چیز کا انتظار ہے؟ محبت سے بولو بھائی سبحان اللہ. یہ تھوڑی پر ہاتھ رکھ کے افسوس والی کیفیت نہ بتاؤ. میں سرکار کی حدیث سنا کے افسوس اور غم کو دور کرنے آیا ہوں, آپ کو غمگین کرنے نہیں آیا. سرکار فرماتے ہیں میری امت کا مرد یا عورت اگر مجھ پر درود پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے کہتا ہے جا نور کا سمندر جو عرش کے نیچے ہے اس میں جا کر کے غوطہ لگا لے. ادھر امتی نے درود پڑھا ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے گا. اللہ فرماتا ہے فرشتے سے جا اور جا کر کے وہاں جا کر نور کے سمندر میں غوطہ لگا لے. اب یہ فرشتہ غوطہ لگا کے نکلتا ہے. حدیث کی الفاظ وَيَنْفُضُ جَنَاحَيْهِ, یہ اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے. خاص کر ان نوجوانوں سے عرض کروں گا جو رات کی تنہائی میں بستروں پر لیٹ کر رات کے 2-2, 3-3 بجے تک سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں, گناہ پر گناہ کما رہے ہیں. یہ تمہارا مزاج نہیں ہے. تمہارا مزاج تو یہ ہونا چاہیے رات کو بستر پہ لے تو مدینے والے پہ درود و سلام پڑھتے رہو. اعلیٰ حضرت کا مسلک ہمیں یہی سکھاتا ہے, اس لیے کہ ہم درود پڑھتے ہیں مصطفیٰ کے عشق میں اور اس عقیدے کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ نبی مردہ نہیں ہے, اپنی قبر پاک میں زندہ ہے. ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں, وہاں سے مصطفیٰ سن رہے ہیں. اب حدیث پاک کا جملہ سنیے. رسول کریم نے فرمایا اللہ کہتا ہے جا نور کے سمندر میں غوطہ لگا. وہ غوطہ لگا کے نکلتا ہے, اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے. عام دم پر سڑے مطلب فَيَقْتُرُوا مِنْ كُلِّ رِيشَةٍ قَطْرَةٍ, اللہ نے اس کے جسم پر بے شمار پر رکھے تھے, ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے. اللہ تعالیٰ
ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. اب اگلا جملہ سنیے گا. کوئی پتہ نہیں ہے کس کی نسل میں کون وہابی ہو جائے, کون دیوبندی ہو جائے. آج تیجا 40واں ہم نے باپ دادا کا کر لیا, لکڑ دادا پکڑ سکدا کا کیا, لیکن آج کے بعد کوئی پتہ نہیں ہماری نسلوں میں کوئی بدعقیدہ ہو, کوئی ہمارے لیے ایصال ثواب کرنے والا ملے یا نہ ملے. اس لیے مرنے سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں اتنا درود پڑھ کے جاؤ, اتنا درود پڑھ کے جاؤ. سرکار فرماتے ہیں ادھر درود پڑھا جاتا ہے, اس کے جسم سے جو قطرے نکلتے ہیں اللہ ہر قطرے سے فرشتے پیدا فرماتا ہے. اے میرے آقا یہ فرشتے کرتے کیا ہے؟ فرمایا درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے, ایصال ثواب کرتے رہیں گے, ثواب پہنچاتے رہیں گے. زندگی پائی تھی 60 سال کی, لیکن اس کے بعد 300 سال کے بعد قیامت آ رہی ہے, 250 سال کے بعد قیامت آ رہی ہے, 200 سال کے بعد قیامت آ رہی ہے, 2000 سال کے بعد قیامت آ رہی ہے. کوئی پتہ نہیں قیامت کب آئے گی, ہمیں اس کا علم نہیں ہے, لیکن ہم نے درود پڑھا تھا, مصطفیٰ کو راضی کیا تھا. ادھر قبر میں پڑے ہیں, ادھر رحمت کے فرشتے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں. چچا نے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کی, کوئی گارنٹی نہیں کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں, اس لیے کہ چچا گناہگار ہے, لیکن درود پڑھ لو تمہارے لیے وہ مخلوق ایصال ثواب اور مغفرت کی دعائیں کرے گی. اللہ نے جس کو گناہگار نہیں معصوم بنا دیا ہے, گناہوں سے پاک رکھا ہے, ان کو فرشتہ کہا جاتا ہے. اے امام احمد رضا خان تیری ذات پہ ہماری جانیں قربان ہو, آپ نے عقیدہ بچا کر مصطفیٰ کریم کی محبت میں لگا کے ہمیں درود پڑھنے کا مزاج دیا. آج مسجدوں سے آواز آتی ہے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اے میرے امام آپ نے یہ کلام اور یہ کلام دے کر, یہ درود دے کر دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ وہابیات یہ تمہارے لیے کارگر نہیں ہے. اگر حق والی جماعت ہے تو امام احمد رضا خان کی جماعت ہے, اس لیے کہ وہاں درود سے روکا جاتا ہے اور یہاں مصطفیٰ پہ درود پڑھوایا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت, مرکز اہل سنت بریلی شریف. مجھے اب آپ نے جو حکم دیا ہے بس میں نے اس کی تمہید باندھ لی. حالات کتنے خراب ہیں اور ایمان بچانا کتنا ضروری ہے. ذرا اسٹیج بیدار ہو بھائی. میں ایک دن سوچ رہا تھا, تقریباً ابھی اسی رمضان کے بعد سے لے کے 10 سے 15 دن تک میری ایک کیفیت بالکل بدلی ہوئی تھی. جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا خاص طور سے تو ایک ہی ذہن میں خیال آتا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, موت کو ختم کر دیا جائے گا. دمبے کی شکل میں لا کر, مینڈے کی شکل میں لا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا. پھر کب تک جہنم میں رہیں گے, کب تک جنت میں رہیں گے, اس کا کوئی پتہ نہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ذہن اتنا تھک جاتا کہ کبھی کبھی جسم پر پسینہ طاری ہو جاتا. اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر میں سوچنے لگا جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا اس کے لیے تو بھلا ہی بھلا ہے, لیکن جس نے عقیدے کو 60-70 سال کی زندگی میں برباد کر دیا پھر ہمیشہ رہنا ہے, ہمیشہ کا تو کچھ پتہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمتی انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے عقیدہ بچا کر لے کر. ارے کچھ سمجھ میں آیا؟ اگر آپ کو 2 دن کا کوئی سفر کرنا ہو, 2 دن کہیں رہنا ہو, آپ جیسے تیسے گزار سکتے ہیں, لیکن جب روح کو ختم کر دیا جائے گا, جب یہاں پر آپ جانتے ہیں موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا تو موت آنے والی نہیں, ہمیشہ جنت یا جہنم میں رہنا ہے. اب آئیے ایمان کتنا قیمتی ہے اور ایمان کا ڈاکہ ڈالنے والے کتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. آج کے دور کی بات نہیں, میں سرکار کے ظاہری زندگی کی حدیث سنا رہا ہوں. ایک دن میرے سرکار علیہ السلام مدینہ شریف کے اندر ہے, ایک ٹیلے پر چڑھتے ہیں. اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من آتام المدینہ. ایک دن میرے سرکار ایک ٹیلے پر چڑھے, اونچا سا ٹیلا تھا, اس سے میرے سرکار نے جھانک کر دیکھا. بھئی اہل علم ذرا توجہ فرمائیں, آپ نے مجھے عنوان دیا ہے تو آپ ہی اگر ادھر دیکھیں گے تو پھر یہ تو ناانصافی ہوگی.
ورنہ تو میں کسی بھی عنوان پہ بول سکتا تھا. جب آپ نے مکلف کیا ہے تکلیف تھوڑی آپ بھی برداشت کریں, تھوڑی میں بھی برداشت کروں. غور فرمائیے گا, سرکار ٹیلے پر چڑھتے ہیں اور اوپر سے جھانک کر صحابہ اکرام سے ارشاد فرماتے ہیں, ہل ترون ما ارا, اے میرے صحابہ یہ بتاؤ جو میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو کہ نہیں؟ ارے بھائی بول تو صحیح. سرکار علیہ السلام نے کیا کہا؟ جو میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو. صحابہ نے عرض کیا نہیں نہیں اے میرے آقا, ہم وہاں تک کہاں دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ کی رسائی ہے. صحابہ نے اپنے اس جواب سے بتا دیا ہم نبی کی طرح نہیں ہو سکتے اور نبی ہماری طرح نہیں ہو سکتے ہیں. آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا انی لا ارى خلال بیوتکم تقع الفتن کمواقع القطر. آپ نے دیکھا موسم کتنا خراب ہے, برسات ہو رہی, بارش ہو رہی ہے, بارش کے قطرے برابر بڑھ رہے ہیں. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو آج پریشانی میں پھنس گئے جن کی فلائٹ لینڈ نہ کر سکی تھی. میں بھی بڑی دقت اور پریشانی کے بعد آپ تک پہنچا ہوں. ارادہ تو یہ ہو رہا تھا کہ دہلی سے ہی سفر کو ملتوی کر دیا جائے. 4-5 گھنٹہ تقریباً ڈیلے ہونے کے بعد تب آپ کے قریب میں پہنچا. لیکن آپ دیکھتے ہیں یہ بارش کے قطرے جب گرتے ہیں, آپ میں سے کوئی بھی اتنا کتنا بھی اس کا میتھمیٹکس مضبوط ہو, چاہے اس نے میتھ میں پورا ٹاپ کیا ہو, لیکن بارش کے قطروں کو شمار نہیں کر سکتا. سرکار فرما رہے ہیں میں تمہارے گھروں میں ایسے ہی فتنوں کو اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے موسم میں بارش کے قطرے گرا کرتے ہیں. سرکار نے کیا بتانا چاہا؟ بتانا یہ چاہا کہ تمہارے گھروں میں فتنے آئیں گے, تمہارے گھروں میں فتنے آئیں گے تمہارے عقیدے کو برباد کرنے کے لیے. ایک حدیث کا سہارا لے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک دن عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہیں, سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہے. میرے نبی نے ایک لائن اور لکیر کھینچی زمین میں اور فرمایا ھذا سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ ہے. ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ, فرمایا اس دائیں بائیں بھی کچھ لکیریں کھینچی مگر ٹیڑھی سیدھی نہیں. کہا راستے تو یہ بھی ہے, ھذہ سبل کل سبیل منھا شیطان یدعو الیہ, فرمایا راستے تو یہ بھی ہے مگر ان راستوں میں ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے, ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک جگہ تک پہنچنے کے لیے 15 راستے ہو, ان میں سے آپ کون سا راستہ چنیں گے؟ اگر جناب ندیم فیضی صاحب کو گھر جانا ہو, ان کے گھر کے مان لیجئے 4 راستے ہیں, ان سے پوچھو کون سے راستے سے جاؤ گے؟ کہیں گے سب سے بیسٹ راستہ. ہم نے کہا یہ دنیا کا سفر ہے جس کے لیے سب سے بہتر راستہ چنا جا رہا ہے, اور ایمان اور عقیدے کے لیے سب سے بہتر راستہ چلو, اس لیے کہ وہ دنیا کا سفر نہیں آخرت کا سفر ہے. اب ہر جماعت کو آپ اٹھائے, ہر جماعت کہتی ہے میں حق پر, وہابی کہتا ہے میں حق پر, دیوبندی کہتا ہے میں حق پر, رافضی کہتا ہے میں حق پر, خارجی کہتا ہے میں حق پر. ہمارا سنی بڑا پریشان ہوتا ہے یار کیا کیا جائے, وہ بھی دلیلیں رہے ہیں ہم بھی دلیلیں دے رہے ہیں, کیسے پتا چلے ہم ہی حق پر ہیں وہ ناحق ہے؟ تو چلے حدیث سنائے دیتا ہوں, فیصلہ اسی سے ہو جائے گا. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, میرے سرکار نے فرمایا یاتی علی الناس زمان فیکشف فیام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیقال نعم فیفتح لهم ثم یاتی علی الناس زمان فیکشف فیام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ فیقال نعم فیفتح لهم ثم یاتی علی الناس زمان فیکشف فیام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقال نعم فیفتح لهم. ترجمہ نہیں کیا مگر پھر بھی بولو سبحان اللہ. چونکہ حدیث پڑھی ہے میں نے عربی میں, کون سی زبان میں پڑھی ہے؟ گھبرائیے گا نہیں, ترجمہ بھی میں ہی کروں گا. جب عربی متن میں نے آئے تو سمجھاؤں گا بھی میں. ہر جماعت کہہ رہی ہے ہم حق پر, کیسے فیصلہ کریں گے؟ سنیے حضرات, مثال کے طور پر یہ بیٹھے, انہوں نے کہا مولانا صاحب میں صحیح ہوں, انہوں نے کہا میں صحیح ہوں, میں نے کہا میں صحیح ہوں. مولانا حسن اطہر صاحب کے پاس گئے, بولے آپ صحیح ہیں تو دلیل دیجیے. دوسرے بولے آپ صحیح ہے تو دلیل دیجیے. سب کی دلیلیں سنی, انہوں نے کہا نہیں مولانا آپ ہی صحیح ہے, اس لیے کہ آپ کی دلیل بڑی مضبوط ہے. میں اسی کی روشنی میں فیصلہ کر رہا ہوں.
سرکار نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں گے، اور جیسے ہی لڑائی کی تیاری کر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے پوچھیں گے بتاؤ تمہارے درمیان کوئی صحابی ہے؟ ارے یار صحابی کے نام پہ نہیں بول رہے ہیں آپ، تو وہابی کے نام پہ لعنت بول دیجیے۔ بولیے ذرا کون ہے صحابی؟ لا تمس النار مسلما رانی او رام رانی، حضور فرماتے ہیں جہنم کی آگ جلانا تو دور کی بات اس مسلمان کو چھو بھی نہیں سکتی ہے جس نے تیرے نبی کا چہرہ دیکھ لیا۔ اور اتنا ہی نہیں، فرمایا اس مسلمان کو بھی نہیں چھوئے گی جس نے تیرے نبی کے چہرہ دیکھنے والے صحابی کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ سمجھ گیا؟ اب تو بولو گے نا سبحان اللہ۔ اب آگے بڑھے، میرے سرکار نے فرمایا لوگ جب نکلیں گے پوچھیں گے تمہارے درمیان کوئی ایسا ہے جس نے سرکار کی صحبت پائی ہو، صحابی ہو؟ لوگ کہیں گے ہاں ہاں۔ سرکار کا جملہ سنیے گا فیفتح لہم، بس اس کی برکت سے اللہ اس جماعت کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ پھر ایسا زمانہ آئے گا لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں گے، پھر پوچھیں گے تمہارے درمیان صحابی کو دیکھنے والا تابعی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں ہاں۔ حضور فرماتے ہیں اس تابعی کی برکت سے کامیابی مل جائے گی، سبحان اللہ کی صدا ہو اس کی کامیابی مل جائے گی۔ پھر میرے سرکار نے فرمایا اس کے بعد ایک زمانہ اور آئے گا جس میں لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں گے، جب چلیں گے اس سے پہلے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا ہے جس نے تابعی کو دیکھا ہو، یعنی تبع تابعی صحابہ کرام؟ سرکار فرماتے ہیں جواب ملے گا ہاں۔ حضور فرماتے ہیں بس کامیابی مل جائے گی۔ اب ذرا دھیان سے میری بات کو سننا، حضور نے پہلی جماعت کا تذکرہ کیا، صحابی ہے تو کامیابی ہے، تابعی ہے تو کامیابی ہے، تبع تابعی ہے تو کامیابی ہے۔ حضور نے تین جماعتوں کا ذکر کیا، اب ان تین جماعتوں کے ذکر کو سامنے رکھو، حدیث کا یہ ٹکڑا ذہن میں بٹھا لو، اس کے بعد اب آؤ ہندوستان کا جائزہ لیتے ہیں۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک جماعت پائی جاتی ہے جس کو رافضی اور شیعہ کہا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ہم حق پر ہیں، ہم اہل بیت سے کرتے ہیں، ہم نے حدیث کو سامنے رکھا اور اس کو ترازو بنایا، اب بولنا شروع کیا۔ سرکار نے پہلی جماعت کے لیے کہا، وہ پوچھیں گے صحابی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں ہاں۔ حضور نے کہا کامیابی مل جائے گی۔ حدیث کے پہلے ٹکڑے نے بتا دیا کہ جہاں صحابی ہوگا وہی کامیابی ہوگی۔ ہم نے کہا رافضی حق پر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ابو بکر کو گالیاں دیتا ہے، یہ عثمان کے خلاف بولتا ہے، یہ صحابہ کو کافر کہتا ہے معاذ اللہ، یہ مرتد بولتا ہے۔ حدیث کے ٹکڑے نے بتا دیا رافضی حق پر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے۔ رافضی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس صحابہ کی جماعت نہیں ہے۔ ہم نے کہا پھر آگے بڑھو، دوسری جماعت بھی ہے غیر مقلدین کی۔ سرکار نے کیا کہا تھا؟ وہ پوچھیں گے تمہارے درمیان کوئی تابعی ہے، صحابی کو دیکھنے والا کوئی تابعی ہے؟ ہاں ہاں۔ حضور نے کہا تابعی کی برکت سے اس جماعت کو کامیابی مل جائے گی۔ ہم نے دیکھا غیر مقلدین کو، ہم نے پوچھا تم کس کی تقلید کرتے ہو؟ وہ ہم تو امام اعظم کی تقلید نہیں کرتے، امام شافعی کی نہیں کرتے، امام مالک کی نہیں کرتے، امام احمد ابن حنبل کی نہیں کرتے۔ ہم نے کہا کسی کی تقلید نہیں کرتے، بولے ہم مسئلے خود نکالتے ہیں، آپ کے ذہن و دماغ کو قریب کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ ہم نے کہا بھائی اگر گاڑی میں پنچر ہو جائے تو پنچر جوڑنے کے لیے کسی کی ضرورت پڑتی ہے، اور پنچر کا فن سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب پنچر جوڑنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے تو دین سیکھنے کے لیے امام اعظم کی ضرورت کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر۔ کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے زندہ باد تاجو شریعہ، تاجو شریعہ۔ توجہ ہے کیا کہنے ہیں؟ سرکار نے فرمایا تابعی ہے تو کامیابی۔ صحابہ سے محبت ہے، ارے اونچا بولو، تابعی سے۔ تابعین میں امام اعظم آتے ہیں۔ امام اعظم کے دور میں 22 صحابہ اکرام بقید حیات سے زندہ تھے، اور جن میں سے آپ نے کوئی کہتا ہے 6 صحابہ سے، کوئی کہتا ہے 8 صحابہ سے آپ نے ملاقات کی۔ اگر کوئی ایمان کی حالت میں ایک صحابی کا چہرہ دیکھ لے تو وہ تابعی کہلاتا ہے۔
میرے امام اعظم نے تو 6 صحابہ کا ڈھیرا دیکھا. اور کون ہے امام اعظم؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے جانتے ہیں؟ حضور کی بشارت کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. میرے سرکار کی بارگاہ میں حضرت انس ابن مالک جن سے بار بار امام اعظم کی ملاقات ہوئی، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے، اتنے میں جبریل امین آئے. دھیان سے سننا بھائی، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، میں مقصد کی بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ تھک گئے ہوں گے تو تقریر ختم کرنے میں وقت نہیں لگتا. وما علینا الا البلاغ. ہو گئی تقریر ختم. سننا ہے تو سننا ہے تو بول کے بتاؤ تو صحیح. ارے بھائی فیضان رضا تو کم سے کم بڑا کامیاب ہے، تو اس کامیابی کا اظہار تو کرو بھائی. یہ جتنے امامے والے بیٹھے یہی تو فیضان رضا والے ہیں، تو فیضان رضا دکھے تو صحیح. محبت سے بولو بھائی آپ لوگ. دھوم آپ کو ہر جگہ مچانا ہے، اس ممبر پر بھی مچانا ہے اور اس مجمع میں بھی مچانا ہے. دھیان سے سنیے گا. میں عرض کیا کر رہا تھا، سرکار کی بارگاہ میں جبریل امین آئے اور حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا. کہا میرے آقا حضرت لقمان کا عالم یہ تھا، ایک حکمت تلاش کرتے تھے، ہزاروں حکمتیں دست بستہ حاضر ہو جاتی اور ان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دیوانوں دھیان سے سنیے گا. حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت جبریل چلے گئے. میرے نبی کے دل میں خیال آیا، ارے نبی کا خیال اتنا پاکیزہ ہے، سرکار کو خیال آتا ہے تو نبی کے خیال پر قلعہ بدل دیا جاتا ہے. یہاں خیال آیا، اے اللہ میری امت میں کوئی ایسا بندہ پیدا کر دے جس کے لیے علم کے دروازے کھل جائے، حکمتوں کے دروازے کھل جائے. حضرت جبریل امین کچھ دیر کے بعد پھر آئے، سلام عرض کیا اور کہا مصطفیٰ کریم رب نے فرمایا ہے آپ کی امت کے اندر لومان ابن ثابت پیدا ہوگا جس کو اللہ یہ کمال عطا فرمائے گا کہ آپ کی شریعت کو دنیا میں عام کر دے گا، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے مسائل نکالے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سرکار نے یہ بشارت سنائی. بھائی جملہ یہی ہے کہ تابعی ہے تو کامیابی ہے، اسی تابعی کی شان بیان کر رہا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں. سرکار نے حضرت انس کو قریب بلایا. جناب حسن اطہر صاحب اس جملے پر ذرا ذہن و دماغ کو حاضر رکھیے گا. سرکار نے انس ابن مالک صحابی رسول کو قریب بلایا اور بلا کر اپنے منہ سے لعاب ان کے منہ میں ڈالا اور ڈال کر کہا یہ امانت ہے، جب میرا نعمان آ جائے یہ امانت اس تک پہنچا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام اعظم، مسلک اعلی حضرت، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. توجہ ہے. سرکار کو معلوم تھا کہ انس ابن مالک اتنے دن جیئیں گے کہ ان سے نعمان کی ملاقات ہو جائے. یہ بڑا قیمتی جملہ تھا، میں نے اپنے انداز میں بول دیا، آپ نے بھی روا روی میں اس جملے کی قدر کو نہیں سمجھا. محبت سے بولے بھائی. اگر برادری اور گھرانے لوگ اتنے کمزور ہوں گے تو پھر سفر اتنی آسانی سے کہاں طے ہو پائے گا. آپ نے تو کریا جیسے کرنا تھا، لیکن میرے لیے بڑی دشواری ہو رہی. بولیے بھائی سبحان اللہ. اور آپ بائیں طرف بیٹھے ہیں اور جو بائیں جانب ہوتا ہے وہ دل کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اس کو اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہے. اور جو دائیں جانب ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دائیں جانب کو بائیں جانب پر فضیلت حاصل ہوا کرتی ہے. اب توجہ فرمائیے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم دیکھے. آپ سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں جب نعمان آ جائے تو اس کے منہ میں یہ لعاب ڈال کر امانت پہنچا دینا. سرکار نے پہلے ہی فرمایا تھا. حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے، ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. سرکار نے فرمایا لو کان العلم عند الثریا لتناولہ رجل من
अबनाई फारस, फरमाया अगर इल्म सुरैया सितारे के पास भी होगा तो फारस के कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां से भी इल्म लेकर के आ जाएंगे। उन्हीं को इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। अरे जिसकी बशारत नबी दे रहे हो, जिसके मुंह में लुआब हजरत अनस इब्न मालिक डाल रहे हो, अगर उसकी तकलीद नहीं की जाएगी तो फिर किसकी तकलीद की जाएगी? गैर मुक़ल्लिदीन को ये राज समझना होगा। और अल्लाह ने इमाम आजम को क्या अक्ल और शहादत अता फरमाई थी। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा खलीफा मंसूर के दौर में है। एक कबीला था जिनको मोसिल कहा जाता था। अहले मोसिल, मोसिल एक जगह का नाम था। अहले मोसिल ने खलीफा मंसूर से, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी कीमती बात अर्ज कर रहा हूँ। और इमाम आजम की अक्ल देखिए, इल्म की गहराई देखिए। पिंजर छोड़ने वाला, खेत में करने वाला, घरों पर काम करने वाला, मजदूरी करने वाला, गैर मुक़ल्लिद कहता है इमाम आजम से गलती हो सकती है। हमने कहा इमाम आजम से गलती हो सकती है, लेकिन तुझसे गलतियां ही गलतियां हो रही है, यहाँ सकरा नहीं वुकू है। और इमाम आजम की वो सवाल है, अरे जब इमाम आजम की तकलीफ करने वाले इमाम अहमद रजा खान के कलम को अल्लाह ने गलती से महफूज कर दिया है, तो इमाम आजम अबू हनीफा की शान क्या हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म नफाकर फैज कतरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, खलीफा मंसूर है। अहले मोसिल ने खलीफा मंसूर से ये अहद लिया कि अगर हम आपकी बगावत करें तो आप हमारी गर्दनें उड़ा दें। ये किससे कहा? खलीफा मंसूर से। फिक्र समझिए गया, दीन को समझने का मलका तो इमाम ने अता किया है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म में इतनी गहराई होती है कि जो आदमी जितना उस गहराई में जाता है उसको लगता है कि अभी तो मैं समुद्र के किनारे खड़ा हूं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखे। अहले मोसिल ने बगावत कर दी, खलीफा मंसूर ने कहा इनको पकड़ के लाओ। पकड़ के लाया गया। उसके बाद उसने कहा एक मसला पूछ लेता हूँ। उसके आसपास में कुछ उलमा बैठे थे। उसने कहा हदीस पाक में है अल मोमिनून अक़्दु शुरूतिहिम, ईमान वाले अपनी शर्तों के ताबे हुआ करते हैं। इन्होंने शर्त ये लगाई थी, खलीफा अगर हम तेरे खिलाफ खड़े हो तो हमारी गर्दनें मार देना। उलमा से पूछा बताओ हदीस की रोशनी में इनकी मारने की मुझे इजाजत है, इनको कत्ल कर सकता हूँ। एक आलिम ने फतवा दिया आप चाहे तो मार सकते हैं और चाहे तो माफ कर दे, माफ करना आपकी आदत है। उसने कहा यार मुझे थोड़ा यकीन नहीं हो रहा है, चलो इमाम आजम अबू हनीफा से मालूम कर लेता हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा से कहा सरकार ये बताइए, मैंने उनसे वादा किया था और उन्होंने वादे के खिलाफ किया, मेरे खिलाफ बगावत का अलम बुलंद कर दिया है, मैं उनको कत्ल कर सकता हूँ। इमाम आजम ने कहा अगर कत्ल करोगे तो गुनाहगार होगे। उसने कहा हदीस में लिखा है अल मोमिनूना अक़्दु शुरूतिहिम, ईमान वाले अपनी शर्तों में बने होते हैं, तो कौन सा खिलाफ कर रहा हूँ। इमाम आजम ने कहा गलती दोनों तरफ से हो रही है। उन्होंने जो शर्त लगाई थी अगर तेरे खिलाफ खड़े हो तो कत्ल कर देना, फरमाया ये शर्त भी गलत थी और अगर तुम कत्ल कर देते हो तो तुम गुनाहगार होगे। कहा दलील क्या है? कहा दलील ये है कि मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया है ला यहिल्लु दमो इम्राइन मुस्लिमिन इल्ला बिहिदा सलात अस्सिना वन नफ्सु बिल नफ्सी व तारिकु लिदीनिही अल मुफारिकु लिल जमाआ। फरमाया मुसलमान का खून सिर्फ 3 सूरतों में जायज है, 3 सूरतों के अलावा कहीं जायज नहीं है। फरमाया पहली सूरत यह है अगर मुसलमान को कत्ल कर दे तो अब इस मुसलमान का खून मुबाह हो गया, इसको उसके बदले में कत्ल किया जाएगा। और अगर शादीशुदा मुसलमान है उसने जिना कर लिया है तो उसको संसार करके कत्ल कर दिया जाएगा। या अगर मुसलमान था लेकिन इस्लाम से फिर गया और मुर्तद हो गया है, मुसलमानों की जमात को छोड़ दिया है, तो उसको कत्ल किया जाएगा। फरमाया इन 3 सूरतों में यहाँ कोई भी सूरत नहीं पाई जा रही है, इसलिए उनका शर्त लगाना भी गलत था और तुम्हारा कत्ल करना भी गलत है। हमने कहा यह इमाम आजम है, जहाँ लोगों की नजरें नहीं पहुंचती है वहां से इमाम
ہوتی ہے وہاں سے امام کے علم کا آغاز ہوتا ہے. الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں, ہم نے کسی جاہل غیر مقلد کی تقلید نہیں کی ہے, مصطفیٰ کی بشارت امام اعظم کی تقلید کی ہے. کیا شان عطا کی ہے اللہ نے امام اعظم. دھیان سے سنو بھائی, رومال والوں پیچھے کیا دیکھ رہے, ادھر دیکھو, ہاں ادھر دیکھو, کہو تو کہہ دوں. امام اعظم کے دور میں ایک رافضی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سرکار نے اپنی دو بیٹیاں ایک یہودی کے نکاح میں دی تھی. کس کو کہا یہودی؟ حضرت عثمان غنی. بات سمجھے آپ؟ ارے سمجھ رہے ہو؟ رومال والے بھیا جانا ہے کیا؟ تو اٹھ کے چلے, دوسرے کو ڈسٹرب مت کرو, اکیلی چلے. یہ تو وہی ہے کہ جو تباہی لے کر کے آتے ہیں, خود تو آباد کریں گے نہیں, دوسرا بھی برباد کر کے ویران کر کے چلے جائیں گے. مجمع میں جو لوگ ہیں بیٹھو, تم بھی کہیں نہیں جانا, توجہ ہے آپ کی. امام اعظم نے جب یہ بات سنی کہ حضرت عثمان غنی کے خلاف اتنی سخت زبان استعمال کرتا, امام اعظم کی عقل دیکھیے, کوئی مناظرہ نہیں, سیدھے گھر پہنچ اور کہا میں تمہاری بٹیا کا رشتہ لے کے آیا. کہا اچھا, لڑکا کیسا؟ ارے بڑا حسن و جمال والا, رات میں پورے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے, اللہ نے مال و زر دیا ہے, تجارت کرتا ہے, بڑا مالدار ہے, گھر بھی بڑا شاندار ہے, حسن و جمال کا پے کر قرآن پاک کی تلاوت, تقویٰ پرہیزگاری اس کے اندر, نماز پنجگانہ کا عادی. اعلیٰ حضرت امام اعظم نے اوصاف پر اوصاف جمیلہ پر اوصاف جمیلہ پر اوصاف جمیلہ پر اوصاف جمیلہ آپ ذکر کرتے گئے. یہ حیرت میں خوش ہوتا رہا, یار لڑکا خوبصورت بھی ہے, امام اعظم میری بیٹی کا رشتہ لائے ہیں, نماز پنجگانہ بھی پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے, رات کو تہجد کے لیے مسجد ہی میں رک جاتا ہے. کہا اچھا اور بتائیے. امام اعظم نے کہا بس ایک چھوٹی سی غلطی ہے اور چھوٹی سی خطا ہے. کہا خطا کیا ہے؟ کہا مذہب کے اعتبار سے یہودی ہے, مذہب کے اعتبار سے یہودی ہے. کہنے لگا مولانا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے, میں اپنی بیٹی کو یہودی کے نکاح میں دوں گا. امام اعظم نے پکڑ لیا اور کہا بدبخت زمانہ, جب تو امتی ہو کر اپنی بیٹی کو یہودی کے نکاح میں نہیں دے سکتا تو میرا نبی ہو کر دو بیٹیوں کو کسی یہودی کے نکاح میں کیسے دے سکتا ہے؟ فارغ کہتا ہے ابو حنیفہ دیر نہ کرو, ہاتھ بڑھاؤ, آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہے, میں رافضیت سے توبہ کر کے سنیت کے دامن سے جڑ رہا. نعرہ تکبیر, سمجھ. حضور نے کیا فرمایا؟ تابعی ہے تو کامیابی. جلدی بول بھائی, تابعی ہے تو تیسری جماعت. حضور نے کہا تبع تابعین کا دور آئے گا تو لوگ پوچھیں گے تم میں کوئی تبع تابعی ہے, اس کے صدقے میں اللہ کامیابی دے دے گا. ہم نے کہا یہ تبع تابعی کون ہوتے ہیں؟ حضور کا چہرہ دیکھنے والا صحابی, صحابی کو دیکھنے والا تابعی, تابعی کو دیکھنے والا تبع تابعی. یہ اللہ والے ہیں, حضرات بزرگان دین ہیں. ہم نے جب دیابنا کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کی کتابوں کو کھنگالا تو وہ کہنے لگے اللہ والوں سے مدد مانگنا تو ناجائز ہے, شرک ہے, بدعت ہے. ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے یہ عبد القادر جیلانی سے روک رہے ہیں, امام احمد ابن حنبل سے روک رہے ہیں, امام شافعی سے روک رہے ہیں, امام مالک سے روک رہے ہیں. چونکہ امام شافعی, امام احمد ابن حنبل یہ سب کے سب تابعین کی تبع تابعین کی جماعت میں آتے ہیں. اب ہم نے کہا چلو بریلی کا رخ کرتے ہیں, بریلی کے امام احمد رضا خان سے پوچھتے ہیں بھائی اب نتیجہ دے رہا ہوں, سر سب اٹھائیے اوپر. ہم نے کہا چلو بریلی چلتے ہیں, بریلی میں دیکھتے ہیں صحابی کی محبت ہے کہ نہیں, تابعی کی محبت ہے کہ نہیں, تبع تابعی کی محبت ہے کہ نہیں. ہم نے جب اعلیٰ حضرت کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اعلیٰ حضرت نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اہل سنت کا ہے بیڑا پار. ہم نے کہا سنیوں کا بیڑا پار کیوں ہے؟ کہا اس لیے ہے کہ ان کے پاس اصحاب سرکار علیہ السلام کے اصحاب بھی ہے, اہل بیت کی محبت بھی ہے. کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار ہے, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. کہا سنو سنو, سرکار علیہ السلام کے صحابہ کی محبت میرے یہاں پائی جاتی ہے, اہل بیت کی محبت بھی پائی جاتی ہے. ہم نے کہا تابعی تبع تابعین کی محبت ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کہنے لگے تیرے غلام
قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے کیا کہنے، زندہ باد۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول۔ بھیا بریلوی ہو، بولو یار بولو، بریلوی ہو، مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہو تو کہو ہم ہی حق پر ہیں، اونچا بولو۔ اب ایک اور دلیل، حضور نے کیا کہا تھا؟ ما انا علیہ واصحابی، بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضور نے کہا تھا سارے فرقے بد عقیدہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ایک جماعت جنتی ہوگی۔ پوچھا ما کون ہے؟ حضور نے کہا ما انا علیہ واصحابی۔ دھیان سے سننا بھائی، مائک والے آپ بھی سنو ذرا دھیان سے، کیفیت بتا رہی ہے، اسلام کے دامن سے جڑے ہو، مسلمان ہو تو تمہارے لیے بھی دین سیکھنا ضروری ہے۔ حضور نے کہا کہ جس پر میں ہوں اور میرے، مثال کے طور پر یہ ندیم فیضی صاحب بیٹھے، کسی نے ان کی جو ہے آواز میں کلام پڑھنا شروع کر دیا، یا کسی نے حبیب اللہ فیضی صاحب کی آواز لے لی۔ فیضی بھی کئی ہو گئے ہے نا، ہم بھی فیضی ہیں چونکہ ہمارے پاس بھی اعلیٰ حضرت کا فیض ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، ہم بھی علوی ہیں چونکہ ہمارے پاس مولا کائنات کا فیض ہے۔ بہرحال لیکن کچھ لوگ بیچارے اتنے سمجھدار ہیں جو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اور ان کے گھر والے بڑے کٹر مولائی تھے۔ آج کے دور کے اعتبار سے کہہ دیں، اب بیچارے کیا کریں، وہ علم سے کورے ہیں، کہیں کا کہیں ٹھوک دیتے ہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ آج کے دور کی اصطلاح کے اعتبار سے مولائی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کا استاد ہے، اور حضرت اس معنی کے اعتبار سے نہ مولائی تھے نہ ان کا خاندان مولائی تھے۔ ہم سنی تھے، سنی ہیں اور سنی ہی رہے۔ غور فرمائیے، میں عرض کر رہا تھا کسی نے مائک پر کون پڑھ رہا یا نہیں دیکھا، باہر تھا، ان کا بہت زیادہ کلام سنتا تھا۔ اس نے کسی نے کہا یار ندیم فیضی صاحب پڑھ رہے ہیں، اس نے کہا آپ نے کیسے پہچان لیا کہ ندیم فیضی صاحب نہیں پڑھ رہے؟ کہا کہ مجھے ان کا سر معلوم ہے، وہ کتنا اٹھاتے ہیں کتنا گراتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل کھرے کھوٹے میں پہچان کرنے کے لیے علامتوں کے ذریعے ہی پہچان کی جاتی ہے، کس کا کتنا سر ہے کس کا کتنا سر نہیں ہے۔ بھائی مثال دے رہا ہوں تو یہ فالتو والی مثال نہیں ہے، بلا فالتو مثال ہے، یہ فالتو نہیں ہے، بلا فالتو ہے، یعنی کامیاب مثال دے رہا ہوں۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، آپ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، بدعقیدہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں، ہم نے کہا چلو آپ کہیں اعلیٰ حضرت نے یہ کہا، وہ کہے اشرف علی نے یہ کہا، ہم نے کہا اعلیٰ حضرت نے یہ کہا، وہ کہے کہ رشید نے یہ کہا، وہ کہے گا نہیں بھائی ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، آپ کہو کہ ہم رشید کو نہیں مانتے، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا فیصلہ 1447 سال پرانی بات کو اٹھا کر کے فیصلہ ہوگا۔ ہم نے کہا ہم ہی حق پر ہیں، تو چلو پرانی تاریخ کو اٹھاتے ہیں۔ ہم نے کہا تو اپنا عقیدہ بتا، معراج مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا میں تو معراج نہیں مانتا۔ ہم نے کہا بریلوی تو بتا، کہا میں سرکار کی معراج مانتا ہوں، اس لیے پیغام معراج کے نام سے ہر سال جلسہ کراتا ہوں۔ ہم نے علامہ جلال الدین سیوطی کو اٹھایا اور کتاب اٹھائی تاریخ الخلفاء۔ ہم نے کہا چلو اب دیکھتے ہیں معراج کو کس نے مانا ہے اور معراج کا انکار کس نے کیا ہے۔ جدھر ماننے والے ہوں گے ادھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جدھر نہیں ماننے والے ہوں گے ادھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم نے جب کتاب کو اٹھایا، حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت لی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جاء المشرکون الی ابی بکر فقالوا، کچھ لوگ ابو بکر صدیق اکبر کے پاس آئے۔ ذرا توجہ کیجیے گا، پہلے ایک حدیث سنائے دیتا ہوں۔ معراج کے لیے سرکار گئے تھے نا بھائی، بول تو صحیح ہے، معراج کے لیے سرکار گئے تھے نا؟ سن حدیث پاک، سرکار فرماتے ہیں لما فرغت مما امرنی به اللہ تبارک و تعالی من امر السماوات فقلت یا ربی انه لم يكن نبی قبلی الا وقد اکرمت جعلت
ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وسخرت لداود الجبال ولسلیمان الریاح والشیاطین واحییت لعیسی الموتى فما جعلت لي قال اوليس اعطيتك افضل من ذلك كله اذا ذکرت معي. ابھی ترجمہ نہیں کرنا. حسن بھائی گھڑی باندھے؟ آپ کے ہاتھ میں گھڑی نہیں باندھی؟ اچھا آپ نے گھڑی باندھی, سسرال کی تو نہیں؟ اچھا انہی کو لے لیتے. شادی تو ہو گئی. اچھا چلیے ٹھیک ہے, موقع آپ کے لیے اگلے چانسز اور اگلے راستے اب بھی کھلے. کچھ لوگوں کے لیے ہمارے اور حسن بھائی کے لیے بند ہو گئے ہوں گے, لیکن آپ کے لیے کھلے. توجہ ہے آپ کی؟ 40 سال کی عمر جب ہوتی ہے تو پھر 35 سے ہی بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. ادھیڑ عمر 35 میں ختم. ہم لوگ تو بوڑھے لوگوں میں آنے لگے. آپ لوگ کس میں؟ آپ بھی بوڑھے ہیں, جوان ہیں تو سبحان اللہ بول کے بتائیے نا. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں بوڑھوں کے بیچ بول رہا ہوں. توجہ, انہوں نے گھڑی پہنی, شادی ہوئی, گھڑی ملی, چین کی تھی. بولے مفتی اعظم کا فتویٰ ہے چین کی گھڑی نہیں پہننا چاہیے. انہوں نے گھڑی پہنی نہیں, وہ رکھ دی. 5 سال پہلے یعنی شادی ہوتے انہوں نے سیل نکال کے باہر کر دیا. بولے جب پہننا نہیں ہے تو چلے گی کیسے, چھوڑو. 5 سال کے بعد بیوی نے کہا ہمارے میکے کی نشانی ہے, کاہے نہیں پہن لیتے؟ تو کہا کہ اس میں تو چین پڑی ہوئی ہے. تو اس نے کہا بے چین کر دو. انہوں نے چین نکالی, فیتا ڈلوا لیا. اب جیسے ہی انہوں نے اس میں ڈالا سیل, تو 5 سال پہلے جب سیل نکالا تھا تو ساری سوئیاں 12 بجا رہی. 5 سال کے بعد جب سیل ڈالیں گے تو کتنے بجے؟ اچھا بولے بات صحیح ہے, کتنے بجے؟ مجھے معلوم تھا میرا ہی میتھ کمزور ہے, یہاں تو سبھی میتھ میں فیل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ارے بولو کتنے بجیں گے 5 سال کے بعد؟ میں نے کہا یار آپ نے تو بڑی ترقی کر لی, 2-4 سال 5 سال کے اندر یہاں سے وہاں سفر کر لیا. آپ کی آوازیں دائیں بائیں جا رہی ہیں, آپ کی گھڑی بڑی سست رفتار ہے. اس نے 5 سال میں کوئی ترقی نہیں کی. 5 سال پہلے بھی 12 پہ, 5 سال کے بعد بھی 12 پہ. کہنے لگے حضرت غور کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا کیا غور کروں؟ کہنے لگے اس میں سیل نہیں تھا. میں نے کہا سیل نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کا ڈائل ہے, اس کی سوئی ہے, اس کی ساری چیزیں ہیں. سیل تو چھوٹی سی چیز ہے. کہنے لگے چھوٹا ضرور ہے مگر یہی تو سب سے زیادہ کامیاب ہے. یہ گھڑی کی جان ہے, جب جان نکال لی گئی تو سوئی چلتی کیسے, گھڑی حرکت میں آتی کیسے؟ ہم نے کہا ہم بھی تو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں. وہاں بھی تو اعتراض کرتا ہے معراج پہ, 27 سال تک کنڈی ہلتی رہی, بستر گرم رہا, یہ گرم رہا, وہ گرم رہا, نظام کائنات وہی کا وہی رہا. ہم نے کہا ہم بھی یہی بتا رہے ہیں, جب ایک گھڑی کی جان سیل ہوتی ہے نکال لیا جائے, ساری گھڑی بے جان ہوتی ہے. آج کائنات کی جان مکان چھوڑ کے لامکان میں چلی گئی تھی. اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت. توجہ ہے, اللہ سلامت رکھے. توجہ ہے, چلیے اللہ سلامت رکھے. میں پہچان بتا رہا ہوں ہم ہی حق پر کیوں ہیں. اس کو بالکل کلاسیکل انداز میں سمجھیے. کچھ لوگ کلام کلاسیکل انداز میں پڑھتے ہیں, میں تقریر کلاسیکل انداز میں کر رہا ہوں. چیخا تو نہیں ہو, اور چیخنا بھی نہیں چاہیے. بات سمجھانا اصل ہے, جوہر دکھانا نہیں ہے, دین سمجھانا ہے. ورنہ میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اللہ کا فضل ہے میری زبان میں سلاست بہت ہے. یہ شکر الہی کے طور پر کہہ رہا ہوں, سمجھ گئے نا. میرے علاقے کا ایک مٹی کا اثر ہے کہ وہاں تیز تیز بولتے ہی. میرے علاقے کے جو بھی خطیب ہیں ان کو دیکھ لیں, بڑی اسپیڈ سے بولتے چلے جاتے ہیں. لیکن میں نے اسپیڈ کو کم کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ میں جوہر خطابت دکھانے نہیں آتا, مصطفیٰ کی شریعت سمجھانے آتا. اب دھیان سے میری بات کو سنیں. ہم نے کہا ہم ہی حق پر. حضرت
عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ابو جہل اینڈ کمپنی ابو بکر صدیق اکبر کے پاس آئے، سرکار علیہ السلام معراج سے واپس آئے تھے، ابھی یار غار کی ملاقات مصطفیٰ سے نہیں ہوئی تھی، ابو بکر صدیق اکبر نہیں ملے تھے، ابو جہل پہلے مل گیا اور کہا حل لکا الی صاحبی کا، تمہیں اپنے یار کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ ابو جہل سے آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے مصطفیٰ تمہارے نبی کہتے ہیں انہو اسریہ یزعم انہو اسریہ اللیلہ، کہ آج رات کو معراج پر گئے تھے، انہوں نے آسمانوں کی سیر کی ہے، جنت کو دیکھا ہے، دوزخ کا مشاہدہ کیا ہے، تھوڑے سے وقت میں آسمانوں کی سیر کر کے چلے آئے۔ کہا اس نے ایک جملہ بولا توہین بھرا، ہم نہ کہتے تھے کہ تمہارے یہ صاحب معاذ اللہ مجنون ہے، اس لیے جنون والی باتیں کر رہے ہیں، بولو العیاذ باللہ، معاذ اللہ، بے شمار بار معاذ اللہ۔ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ دیکھے، آج اگر کوئی بدعقیدہ کان میں آ کے یا سوشل میڈیا پر کوئی کلپ سن کے کان میں پھو پھو کر دے، پھسپھسا دے، تو اپنے عقیدے کو کمزوری کی طرف لے کر کے چلے جاتے ہو۔ یار ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھ سے پوچھ کتنے بدعقیدہ لوگوں کا رد کرتا ہوں، کیسے کیسے سوال آتے ہیں۔ یہ جناب مولانا شاہد مرکزی بیٹھے ہیں، میرے شاگرد ہیں، جامعۃ الرضا سے فارغ ہیں، راستے میں انہوں نے دیکھا جیسے ہی فلائٹ لینڈ ہوئی میری رانچی میں، ایک وہابی دیوبندی کا فون آیا، مجھ سے بحث کرنے لگا، اس کو جواب دیا، راستے میں پھر دوسرے کا فون آیا، میں نے کہا میں سمجھ گیا اصل میں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے پاکستان کے ایک دیوبندی نے یہ کہا تھا کہ حسام الحرمین کو سامنے رکھ کے اعلیٰ حضرت کا ایمان ثابت نہیں ہو سکتا۔ میں نے کلپ بنا کر اس کو جواب دیا اور میں نے کہا اس کا مطلب تو اعلیٰ حضرت کو مسلمان نہیں مانتا، اور جو مسلمان نہ ہو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، تو تو اعلیٰ حضرت کے ایمان کی بات بعد میں کرنا، پہلے یہ بتا اشرف علی نے اعلیٰ حضرت کے انتقال کی خبر سن کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیوں کی تھی؟ اس کا مطلب وہ مسلمان مانتا تھا، تو اعلیٰ حضرت کو مسلمان نہیں کہہ رہا ہے، اشرف علی مانتا تھا وہ دعائیں مغفرت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے تو نے اشرف علی کو اپنا پیشوا مانا، اور جو کسی غیر مسلم کے لیے دعائیں مغفرت کرے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے ایمان پہ بات نہ کر، پہلے اپنے ایمان کی خیر منا۔ بس یہ کلپ گئی ہے، اس دن سے فون شروع ہو گیا، لیکن مجھے اس کی فکر نہیں رہتی۔ فکر کیوں کروں؟ تجھے کیا فکر ہو اختر، تیرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو جو تیری خود گرفتارے بلا کر، اس لیے میں فکر نہیں کرتا کون ناراض ہے کون نہیں ہے۔ اب کوئی اگر مسجد کا امام متولی کی فکر کرے تو وہ جانے، مجھے تو زمانے کی فکر نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں دو۔ اب سنیں، ابو بکر صدیق اکبر نے اس جملے کو سن کر اصل میں وہ چاہتا تھا ابو جہل کہ آپ کے ذہن میں خلل پیدا کر دے، مگر اس کو معلوم نہیں تھا کہ ابو بکر کے سینے میں تربیت کسی اور مصطفیٰ کی ہے۔ ابو بکر صدیق اکبر کا یقین کیے گا۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں سنو ابا قال علی کا ایک بات تو بتا، کیا میرے سرکار نے ایسا بولا ہے؟ کیا نبی نے ایسا بولا ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں۔ اب ابو بکر صدیق اکبر کا جملہ سنیے گا، محترم سست مت ہوئیے، جب میں سست نہیں ہوں تو آپ کا سست ہو رہے ہیں۔ ٹیچر صاحب، ماسٹر صاحب ذرا دھیان سے سنیے گا، پلیز لسن ٹو می وتھ کیئرفلی، بولے یا کیئرفلی بول دیجیے، وتھ کیئر سن لیجیے، دھیان سے سنیے میری بات کو۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ابو بکر صدیق اکبر نے کہا ابا قال ذالکا، کیا میرے سرکار نے ایسا بولا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اب ابو بکر کا ایمان دیکھے، کہتے ہیں واللہ انی لا اصدقہ بابعد من ذالکا بخبر السماء غدوۃ وروحا۔ کہا ابو جہل ایک خبر کی بات کرتا ہے، اگر میرے سرکار معراج سے زیادہ حیرت میں ڈالنے والی خبریں صبح شام لاتے رہے، ابو بکر سوچے گا نہیں، ساری باتوں کو مانتا چلا جائے گا۔ سمجھے؟ اچھا ہو سکتا ہے کل کوئی بدعقیدہ کہے ہم حضور کے لیے معراج مانتے ہیں مگر خواب والی مانتے ہیں، جسم والی نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، اس کا مطلب تم سے زیادہ سمجھدار تھا،
مثال دیکھیے، ہمارے مولانا صاحب بیٹھے، شاید اردو مدرسے سے آئے، حافظ لقمان صاحب، نہیں حضرت لقمان حکیم کا ذکر کر دیا میں نے پہلے، آپ کو آنے میں دیر ہو گئی۔ جناب حافظ لقمان صاحب بیٹھے، دھیان سے میری بات کو سننا، یہ صبح صبح بھاگے بھاگے آئے، میں اتفاق سے رانچی میں تھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے قاری صاحب؟ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ میں ہندوستان کا پرائم منسٹر بنا دیا گیا۔ کوئی حیرت کی بات؟ کوئی حیرت کی بات؟ میں نے کہا ہے قاری صاحب آپ کا ٹینشن لے رہے، تو خواب تھا، خواب میں آدمی کچھ بھی دیکھ لیتا۔ ہم نے کہا اس کا مطلب ابو جہل جو تھا ان بدعقیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھدار تھا۔ ابو جہل نے اعتراض خواب پر نہیں کیا تھا، ابو جہل بھی جانتا تھا خواب دیکھنے پہ کون سا اعتراض ہوتا ہے، حقیقت میں معراج سے سرکار آئے تھے، اس لیے ابو جہل نے اعتراض کیا۔ اس دور میں ابو جہل تو سمجھ گیا کہ نبی معراج جسمانی کر کے آئے، انکار اس نے کس کا کیا؟ معراج جسمانی کا، کہ سرکار علیہ السلام کو معراج جسمانی نہیں ہوئی ہے، معراج خواب ملامی کے تعلق سے اس کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا خواب والی معراج نہیں ہے، یہ تو جسم والی معراج ہے، تبھی تو انکاری ہو گیا۔ اور ان لوگوں کا عالم دیکھیے گا، یہ کہتے ہم معراج مانتے ہیں، ہم نے کہا تو نہیں مانتا۔ اب ہماری بات کو دھیان سے سن، تھوڑا تحقیق میں جا رہا ہوں۔ حضرت یوسف کا واقعہ سنا ہے آپ نے؟ حضرت یوسف نے کیا دیکھا تھا خواب میں؟ آپ نے کہا تھا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اب ایک جملہ دے رہا ہوں، اگر کوئی دیوبندی عقیدہ کہے ہم معراج مانتے ہیں مگر خواب والی مانتے ہیں، تو اس سے پوچھنا ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے، تو مصطفیٰ نے اگر معراج خواب میں کی تھی تو اس خواب کی تعبیر تو بتاؤ کیا تعبیر تھی؟ وہ کہے گا نہیں ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، تو اس سے کہنا چل 12واں پارا اٹھا۔ حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ میں 12 ستارے دیکھ رہا ہوں، چاند سورج کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، آخر ان کی خریداری کی گئی، عزیز مصر کے بعد وہ مصر کے بادشاہ بنائے گئے، ان کے بھائیوں کو ملاقات ہوئی، 11 بھائیوں نے آپ کو سجدہ تعظیم کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو عرش، اپنے ماں باپ کو تخت پہ بٹھایا اور کہا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا قَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَعْبِيرُ رُؤْيَايَ۔ کہا ابا جان یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 11 بھائی مجھے سجدہ تعظیم کر رہے ہیں۔ ابا جان یہ اس خواب کی تعبیر ہے، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ نبی نے خواب دیکھا بچپن میں، تعبیر جوانی میں پیدا ہو رہی ہے۔ بول تو صحیح یار بھائی، خواب دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام بچپن میں، اور یہاں پر تعبیر جوانی میں مل رہی ہے۔ سرکار نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں کی ساری شرطوں کو مان، اس لیے کہ حضور نے خواب دیکھا تھا کہ مجھے ہی فتح مکہ ملنے والی ہے۔ خبر کیا ہوئی؟ قرآن نے کہا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے محبوب کے خوابوں کو سچ کر کے دکھا دیا۔ تو خواب دیکھا تھا فتح مکہ ہوگی، سچا خواب ہو گیا۔ وہ ادھر خواب تھا ادھر تعبیر تھی، ادھر یوسف کا خواب تھا ادھر تعبیر تھی۔ ہم نے کہا بدعقیدہ اگر نبی نے معراج خواب میں کی ہے تو اس خواب کی تعبیر لا، قسم خدا کی قیامت برپا ہو جائے گی، تعبیر نہیں لا سکتا ہے۔ تعبیر ہم بتا رہے ہیں، تعبیر وہی تھی جو 26 رجب المرجب کو 27 کی شب میں لامکان مدینے کے تاجدار رب سے ملنے گئے تھے۔ بات سمجھے؟ ابو جہل نے معراج کا انکار کیا اور ابو بکر نے بولو بولو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ انکار کیا۔ کاہے ہندی میں جانے کی ضرورت ہے جب اردو میں وہ لفظ مل رہا ہے؟ ادھر انکار ہے ادھر اقرار ہے۔ توجہ ہے؟ میں سمجھا رہا ہوں ذرا دھیان سے سنیے گا۔ ادھر سرکار علیہ السلام کے صحابی نے معراج کو مانا، ادھر ابو جہل نے معراج کا انکار کیا۔ اب آپ معراج مانتے ہو؟ جلدی بولو، ہاتھ اٹھاؤ بھائی۔ مانتے ہو تو آپ صدیقی جماعت میں،
اور جس نے معراج کا انکار کیا وہ ابو جہلی جماعت میں ہے. یہی سے فیصلہ ہو گیا. ہمارا تعلق ابو بکر صدیق اکبر کے نظریے سے ہے, ان کے عقیدے سے ہے, ان کی فکر سے ہے. تو جس کی فکر ابو بکر صدیق اکبر سے ملے گی وہ صدیقی روش پر ہوگا, اور جس کی فکر ابو جہل سے ملے گی وہ ابو جہلی روش پر ہوگا. اب یہاں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, فیصلہ خود کر لو. اگر کوئی کہے میں معراج کو نہیں مانتا تو کہنا مانو گے کیسے؟ ابو جہل کی پارٹی کے آدمی ہو, وہ کہے میں معراج کو مانتا ہوں تو کہنا انکار کیسے کرو گے؟ ابو بکر صدیق اکبر کی جماعت سے تعلق رکھتے ہو, ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر گئے, ابو جہل سے بات چیت ہونے کے بعد سرکار کو جا کر سارا واقعہ بتایا. میرے حضور نے فرمایا انت صدیق, اے ابو بکر تم صدیق ہو. اور بڑھو آگے, حضور زندہ ہے, آپ زندہ ہو, ارے بولو زندہ ہو. حضور زندہ ہے. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ عقیدہ سنیوں کا ہے, مگر یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ بس 10 منٹ کی گفتگو کر رہا. اچھا نہیں, ٹائم بڑا خراب چل رہا ہے. اچھے دن تو ابھی تک نہیں آئے ہے نا. اب اچھے دن کی تلاش بھی مت کرو, بس خیر مناؤ کہ اللہ بہتر فرمائے. غور کیجیے گا, ہم نے کہا سرکار زندہ ہے, یہ عقیدہ سنیوں کا ہے, اور حضور معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے, یہ عقیدہ بد عقیدوں کا ہے. بھائی سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ ادھر نہ دیکھو بھائی, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو. اچھا بد عقیدہ لوگوں کا رد کیا جائے تو ہمارے سنیوں میں سے کچھ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا یار میں غداروں کو برا کہہ رہا ہوں, تمہارے رشتہ داروں کو برا نہیں کہہ رہا ہوں. غداروں کو تو برا کہا جائے گا نا بھائی. اور اگر آپ کہیں میاں نہیں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں تو سن لو, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام ہی کا بیٹا تھا, مگر جب کشتی میں سوار نہیں ہوا حضرت نوح نے کہا مولا وہ میرا اہل ہے, میرے گھر والوں میں ہے. حضرت نوح سے رب نے کہا انہو لیس من اہلک, وہ تیرے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں. پتا چلا جب تک ایمانی رشتہ باقی ہے تب تک خونی رشتے کا پاس و لحاظ کیا جائے گا. جس دن ایمانی رشتہ ختم ہوتا ہے خونی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. توجہ ہے, سرکار زندہ ہے. کس کا عقیدہ ہے؟ ہم بریلویوں کا. میں اس پر ایک بہت انوکھی دلیل دینے لگا, ہو سکتا ہے یہ بھی دلیل پہلے کبھی نہ گزری ہو, کان اس سے آشنا نہ ہوئے ہو. بالکل عقلی دلیل دے رہا ہوں, نقلی دلیل بھی دوں گا. میں نے کہا حضور علیہ السلام زندہ ہے. بدعقیدہ بولے کیسے؟ یہ تو قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, محبوب تو اللہ کے رسول ہے, ان سے پہلے بھی رسول آئے تھے جو دنیا سے تشریف لے گئے. ہم نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو موت دی, اجل دی, مگر انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, تھوڑی دیر کے لیے آئی, اس کے بعد میرے نبی کے جسم کی طرف روح کو واپس کر دیا گیا. محبت سے بولو سبحان اللہ. کہنے لگے یہ کیسے ہوگا؟ مدینے شریف میں سرکار کے مواجہہ سے حاضری دے کے نکلا. ایک بد عقیدہ متوع لال لمال والا, وہ بھی اردو والا نہیں عربی والا تھا, ایک عربی ترکی عالم سے بحث کر رہا تھا. وہ نوجوان تھا, میں قریب گیا, میں نے عربی میں پوچھا ماذا حدث, کیا ہو گیا؟ کہا یہ سلام پڑھنے سے منع کر رہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا نبی زندہ نہیں ہے, العیاذ باللہ. میں نے اس سے پوچھا ایک بات بتا, قبر میں منکر نکیر آتے ہیں, حدیث پڑھنے لگا بخاری کی, یاتی ہی ملکانی. کہا مردے کے پاس جو فرشتے آتے ہیں اس کے بعد اٹھاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, تین سوال کرتے ہیں. جناب حسن اطہر صاحب قبلہ ذرا توجہ فرمائیے گا. میں نے کہا یہ بتا وہ دونوں فرشتے اس مردے کو بٹھا کر جو سوال کرتے ہیں مردے سے کرتے ہیں کہ زندے سے کرتے ہیں؟ اب خاموش ہو گیا. میں نے کہا اگر یہ کہے زندے سے کرتے ہیں تو میرا مسئلہ حل ہو گیا, اور اگر مردے سے کہہ رہا ہے تو پھر یہ غلط بول رہا ہے, چونکہ حدیث کا انکار ہو جائے گا. بات کو گھمانے لگا, دوسرا سوال کر دیا. کہا میرے سوال کا جواب دے. پھر کہتا ہے تو جواب نہیں دے پائے گا. میں نے کہا قسم خدا کی تو اس سوال کا جواب قیامت تک نہیں دے پائے گا, اس لیے کہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر روح کو ڈالتے ہیں اور عام مردے کو بھی زندہ کر کے وہ اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. میں نے کہا جب عام مردوں کے
جسم میں روح کو لوٹایا جا سکتا ہے تو مدینے کے تاجدار کے جسم کی طرف روح کو کیوں نہیں لوٹایا جا سکتا؟ لیکن اس سے بڑی دلیل اور سنو، ہم نے کہا حضور کے جسم سے آنے واحد کے لیے روح کو الگ کیا گیا، تو اب یہ بتا کہ اگر حضور کے جسم میں روح کو واپس نہ کیا جائے تو حضور کی روح رکھی کہاں جائے؟ توجہ، اللہ کرے زندہ باد کا اتنا اثر ہو کہ یہ بھی زندہ ہو جائے۔ محبت سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ میں نے کہا جسم سے روح کو نکالنے کے بعد کہاں رکھا جائے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے روح تو ختم نہیں ہوگی، ارے بھائی روح کو موت تھوڑی آتی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ روح اور جسم کا ملنا ہے، اور موت کیا ہے؟ روح کا جسم سے الگ ہو جانا، یہی تو ہوتا ہے بھائی۔ اب ہم کہتے ہیں سرکار علیہ السلام کی روح پاک کو ان کے جسم سے الگ کیا گیا۔ ہم نے پوچھا تو بتا اگر سرکار کے جسم کی طرف روح کو واپس نہ کیا جائے تو سرکار کی روح کو کہاں رکھے؟ کہنے لگا عرش معلی پہ رکھ دے۔ میں نے کہا عرش معلی؟ ارے یہ تو وہ عرش ہے معراج کی رات میرے سرکار نے اپنا قدم ناز وہاں رکھا تھا، تو عرش کا وہ مقام نہیں ہے جو میرے نبی کے جسم کا مقام ہے۔ نہ دیکھیں مولانا صاحب، قیمتی ہے، کام آئے گی، اس لیے دھیان سے سنیے۔ ہم نے کہا چل عرش پہ تو نہیں رکھ سکتے، کہنے لگا لو پہ رکھ دو، قلم پہ رکھ دو، کرسی پہ رکھ دو۔ ہم نے کہا وہاں بھی نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ نبی کے جسم سے بہتر نہ تو لو ہے، نہ قلم ہے، نہ کرسی ہے۔ کہنے لگا کیوں نہیں؟ میں نے کہا سن سرکار سے اللہ نے فرمایا من اجلی کا استہ البتھا وارفع السما وامرج الماء واجعل الثواب والعقاب والجنت والنار۔ کہا محبوب یہ آسمان کا شامیانہ تیرے لیے لگا رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ آسمان نبی کے صدقے میں بنا ہے، اور لوح و قلم کرسی سب نبی کے صدقے میں ہے، تو جب نبی کے صدقے میں ہے تو نبی کے جسم سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ اب کنکلوج کر کے نتیجہ دے رہا ہوں، ہم نے آسمان و زمین کونین میں ذرے ذرے کو تلاش کیا، ہم نے دیکھا کہ روح جسم پاک سے نکل گئی ہے، اب کہاں رکھا جائے؟ ہمیں نبی کے جسم سے بہتر کوئی جگہ نہیں ملی، تو عقل نے کہا روح کو جہاں سے نکالا تھا وہی واپس کر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس، مسلک اعلی حضرت۔ سمجھے آپ؟ حضور کو زندہ کس نے مانا؟ ہم نے۔ بدعقیدہ نے زندہ نہیں مانا، تو جس نے زندہ نہیں مانا اس کا عقیدہ سرکار سے نہیں ملتا۔ حضور کی حدیث سناؤں وقت جائے گا۔ ابو بکر صدیق اکبر کی بات آئی ہے تو انہی کی بات عرض کر دیتے۔ بولو قادری غلاموں بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے لیے ملا جامی اپنی کتاب شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جب انتقال سے پہلے آپ نے اپنے قریبی لوگوں کو بلا کر کہا میرے جنازے کو تیار کر کے حضور کی چوکھٹ پہ رکھ دینا، اور حضور کی بارگاہ سے جواب مل جائے مجھے سرکار کے برابر میں دفن کرنا، ورنہ مجھے جنت البقیع عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ میں نے کہا ابو بکر صدیق اکبر وصیت کیا کر رہے ہیں؟ سرکار اپنے قبر انور میں آرام فرما ہے، لیکن ابو بکر کہہ رہے ہیں ادھر سے اجازت مل جائے۔ ظاہر سی بات ہے اجازت کے لیے آواز چاہیے، آواز کے لیے زبان چاہیے، زبان کے لیے پوری نس چاہیے، نس کے لیے آپ جانتے ہیں کبھی چاہیے، تہال چاہیے، پھیپڑا بھی ہو، اور پھیپڑے رکھنے کے لیے پیٹ بھی ہو، اور پیٹ کے لیے جسم چاہیے۔ بلا تشبیہ و تمثیل سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو عقیدہ ابو بکر کا ہے، ابو بکر نے کہا سرکار کی قبر سے آواز آئے تو مجھے دفن کر دینا۔ جیسے ہی جنازہ رکھا گیا اندر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیبہ الی الحبیب، دیر نہ کرو یار کو یار کے پاس لے کر کے آ جاؤ۔ ہم نے کہا ابو بکر نے یہ عقیدہ اس لیے دیا کہ ابو بکر جانتے تھے نبی قبر میں زندہ ہے، اور ہم بھی اسی عقیدے کو مانتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ ابو بکر کے عقیدے سے میل کھا گیا۔ اب جو اس عقیدے سے ہٹتا ہے وہ دعویٰ اسلام کرتا رہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام سچا اگر کسی نے دیا ہے تو امام احمد رضا خان نے دیا، جس نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ ایسی میں مثالیں دیتا چلا جاؤں، حدیثیں پڑھتا چلا جاؤں، وقت بہت ہو جائے گا۔ میں تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ بول چکا ہوں، اب میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو؟
کون کون مانتا ہے اعلیٰ حضرت؟ تو اعلیٰ حضرت کی بھی مانو گے؟ جب اعلیٰ حضرت کو مانا تو اعلیٰ حضرت کی مانو گے نا؟ اعلیٰ حضرت نے ہمیں ذہن دیا ہے دشمن احمد پہ شدت کی دی. معلوم ہے اعلیٰ حضرت کیسے دقاق نظر رکھتے تھے. کوئی مولوی سراج الدین تھے، اولا ایک قصبہ پڑتا ہے بریلی کے برابر. اعلیٰ حضرت تاج الفہول شاہ عبد القادر بدایونی کہ یہاں پر شاہ فضل رسول بدایونی کا عرس چل رہا تھا. عرس. مولانا صاحب نے تقریر کری کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضور کے جسم میں روح ڈالے گا. معاذ اللہ. چونکہ ہم کہتے ہیں حضور زندہ ہے، تو جب روح ڈالی جائے گی تو زندہ کہاں ہے؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا ان مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑ کے ممبر سے میں ہٹاؤں یا تم ہٹاؤ؟ آج تو کچھ بھی بولا جا رہا ہے. کوئی کہہ دے رہا ہے کہ کالی داڑھی بھی خضاب بھی جائز ہے. عجیب عجیب طرح کی حماقانہ گفتگو ممبر رسول پہ ہو رہی ہے. مگر ہو کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کسی کو نہیں چھوڑتا. حق العیب فی تسوید الشیب اعلیٰ حضرت کا پورا رسالہ ہے. میرے امام نے فرمایا سوائے مجاہدین کے مطلقاً سیاہ خضاب حرام ہے حرام ہے حرام ہے. تو اعلیٰ حضرت کو پڑھنا چاہیے. جب ہم تقریر کرتے ہیں تقریر کوئی عام فن نہیں ہے. ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کچھ نہیں 10-15 منٹ بولنا کچھ بھی بول دیں گے. میں نے کہا جس کے ذہن میں یہ آ گیا کچھ بھی بول دیں گے وہ ذمہ دار نہیں ہے. ذمہ دار وہ ہے جو ممبر پر جانے سے پہلے تیاری کرے. میری عادت ہے الحمدللہ میں درسگاہ میں جاتا ہوں تب بھی تیاری کرتا ہوں. جیسے ہی فلائٹ میں بیٹھا رانچی کے لیے میرے پاس ٹیبلیٹ رہتا ہے، میں پوری سیٹنگ کرتا ہوں، حدیثیں دیکھتا ہوں، راستے بھر اس کی تیاری کر کے آتا ہوں. اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں دنیا کی باتیں کرنے نہیں جا رہا ہوں، مصطفیٰ کے دین کی باتیں کرنے جا رہا ہوں. اور دین بتانے کے لیے دین پڑھنا بہت ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا میں اتاروں یا آپ اتارتے ہو؟ شاہ عبد القادر بدایونی اعلیٰ حضرت تاج الفہول نے اپنے بیٹے شاہ عبد المقتدر کو بلا کر کہا ندیم بھائی ذرا غور کریں، اگلی تاریخ دیکھ لیجیے گا. میری تاریخ تو کل بنگلور میں ہوگی انشاءاللہ اور آپ کی تاریخ بھی کہیں ہوگی ہے، اس لیے آپ اس کو دیکھ لیجیے گا بعد میں. شاہ عبد المقتدر صاحب نے کہا کیا کہا؟ آپ نے کہا سنو سنو، آپ نے شاہ عبد القادر بدایونی نے اپنے بیٹے شاہ عبد المقتدر کو بلایا. کہا تمہیں پتا نہیں یہ امام احمد رضا خان ہے جن کے سامنے زبان کو بھی سدھارنا پڑتا ہے، کلمات کو بھی سدھارنا پڑتا ہے. اتنی گہری نظر مگر بد عقیدہ سے نفرت. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا، میں نے دیکھا ایک عربی لباس پہن کر کوئی شخص آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری عادت تھی عربوں کی تعظیم میں کھڑے ہونے کی، میں کھڑا ہو گیا لیکن دل نے اندر سے کہا مت کھڑا ہو مت کھڑا ہو مت کھڑا ہو. پھر اعلیٰ حضرت نے کہا ہو سکتا ہے نفس کا فریب اور دھوکہ ہو. اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے چونکہ حضور فرماتے احب العرب علیہ السلام لانی عربی وکلام اللہ عربی ولسان اہل الجنت عربی. سرکار نے فرمایا عرب سے 3 وجہ سے پیار کرو. ایک تو اس لیے کہ میں عربی، قرآن عربی، سارے جنتیوں کی زبان عربی. آپ نے کہا میں کھڑا ہو گیا لیکن جب بات کی اس سے نام پوچھا تو نام نکلا عبد الوہاب. کا عقیدہ پوچھا تو بولے محمد ابن عبد الوہاب کے نظریے پہ تھا اور اتنا کٹر وہابی تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہندوستان کے وہابی اس کی شاگردی اختیار کرتے. سرکار کا نام لیتا مگر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بدبخت کہتا اقول لقولک صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے ہو تو کہہ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت سے بولا ایسا کرو میں جب آیا ہوں تو مجھے کچھ بھاڑا اڑا دے دو کرایہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں کیوں کرایہ دیتا، میں نے اس کو اس جیسے شیطانوں کا پتہ بتا دیا جب فلاں جگہ وہابی ہوں وہیں چلا جا. سمجھے میری بات؟ اس سے کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے بد عقیدہ لوگوں سے تعلقات رکھنے کو قطعاً گوارا نہیں کیا. اور کیسے کریں گے؟
ابو بکر صدیق اکبر کو نہیں جانتے ہو؟ ان کے والد نے سرکار کی ذرا سی توہین کر دی تھی، ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے بتایا میں نے اپنے باپ کو اس کے سینے پر ہاتھ مر کے گرا دیا ہے، فسکہو ابو بکر سکتا، سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کر یہ خبر دی میرے حضور نے کہا لا تعود الیہ، دوبارہ ایسا مت کرنا۔ کھڑے ہو جائیں، قریب آ جائیں، قریب آ جائیں، جو لوگ دور ہیں قریب آ جائیں، سامنے بھی کرسیاں لگی ہوئی ہیں، آ جائیں، قریب آ جائیں، سامنے آ کر بیٹھ جائیں۔ پتہ نہیں کیسی ہے یار، خلیفہ تاج الشریعہ معتمد حضور محدث کبیر حضور تاج الفقہ حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب علی میں تشریف لا رہے ہیں، ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ معتمد حضور محدث کبیر تاج الفقہ حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب علی بھی، نعرہ تکبیر۔ قریب آ کر بیٹھ جائے، سامنے آ جائے، قریب آ۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، میں یہ نہیں آ رہا تھا۔ سبق آپ کا تھا، میں سنا رہا ہوں۔ ارے السلام علیکم۔ سامنے کرسیاں لگی ہوئی ہیں، آ جائیں، آ جائیں، جو لوگ دور ہیں وہ لوگ قریب آ جائیں، سامنے آ جائیں۔ اب بیٹھے، شروع کیجیے۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ استاد گرامی وقار، مناظر اہل سنت، محقق اصل، فقیہ النفس حضرت علامہ مولانا مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی دامہ ظلہ علینا تشریف لے آئے ہیں۔ یہ میں جو کچھ بول رہا تھا وہ در حقیقت حضرت کا پڑھایا ہوا سبق تھا، وہ آپ کو سنا رہا تھا۔ اب باقی انشاءاللہ الرحمن حضرت کی گفتگو ہوگی۔ بس میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بد عقیدہ سے کس قدر نفرت کرنا چاہیے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق اکبر آئے اور سارا واقعہ بتایا کہ میرے سرکار، میرے والد نے آپ کی شان میں گستاخانہ جملے بول دیے تھے۔ حضور نے فرمایا لا تعود الیہ، اب دوبارہ باپ کو مارنا نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اب ہو سکتا ہے اس روایت کو سننے کے بعد کوئی کہے آپ کہتے ہیں بدعقیدہ سے نفرت کرو، لیکن یہاں دیکھیے سرکار تو منع فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑا پاکیزہ جواب دیا ہے ملفوظ شریف کے اندر۔ حضرت اسی نے سوال کیا، عرض پیش کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے، حضور یہ بتائیے سرکار تو کافروں کے ساتھ بھی نرمی برتتے تھے۔ ایک دن میرے حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، مہمان بنا، کلمہ نہیں پڑا تھا، اس نے کھانا سارا کھا لیا، رات میں پیٹ خراب ہو گیا، صبح کو اس نے دیکھا کہ بستر گندا ہو گیا ہے، اٹھ کر کے چلا گیا، مگر قیمتی تلوار چھوڑ کر کے چلا گیا۔ جب یاد آیا کہ میری تلوار بھی تھی، تلوار لینے کے لیے جب واپس آیا تو کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام موجود ہے اور صحابہ اکرام اپنے ہاتھ سے اس ناپاک بستر کو دھل رہے ہیں۔ اس نے یہ کیفیت دیکھی، اس کا دل مچل جاتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا، مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں حضور انہی کافروں کے ساتھ نرمی برتتے تھے جن کے بارے میں حضور کو غیب سے خبر ہو جاتی تھی اور غیب کے ذریعے معلوم ہو جاتا تھا۔ کیا معلوم ہوتا تھا کہ ان قریب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے ہیں۔ سرکار نے حضرت ابو قحافہ عثمان ابو بکر صدیق اکبر کے والد کے لیے سرکار نے جو کہا اب دوبارہ ایسا مت کرنا، اس لیے کہ نبی کو معلوم تھا ان قریب ابو بکر کے والد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے ہیں۔ یہاں ابو بکر صدیق اکبر سے جب سرکار نے کہا لا تعود الیہ، دوبارہ ایسا مت کرنا، ابو بکر صدیق اکبر کا جواب سنے، کہتے ہیں والذی بعثک بالحق لو کان السیف عندی لقتلت، کہا قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی سرکار باپ کا چہرہ نہ دیکھتا، آپ کی محبت میں اپنے باپ کی گردن کو اڑا دیتا۔ یہ اسلام نے سکھایا ہے۔ آج کے دور میں گردن اڑانے کا مسئلہ
مسئلہ نہیں. جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم وہابی سے نفرت کر سکتے ہیں, بد عقیدہ سے دوری اختیار کر سکتے ہیں, ان کی صحبتوں سے اپنے آپ کو الگ کر سکتے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, اسلام کا طریقہ یہ نہیں, سنیت اور پیار کا طریقہ یہ نہیں, مصطفیٰ کی محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ اپنی بیٹیوں کو ان کے نکاح میں دیا جائے. استاد گرامی وقار موجود ہے, اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے ازالۃ العار بحجر الکرائم عن کلاب النار. میں نے پہلے ہی کہا تھا جب اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو تو اعلیٰ حضرت کی بھی ماننا پڑے گی, تبھی اعلیٰ حضرت کو ماننا کہلایا جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنی سنی سول عقیدہ بیٹی کو کسی ایسے بد عقیدہ کے نکاح میں دیا کہ جس کی گمراہی کفر تک پہنچ گئی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو زنا کے لیے پیش کر رہا ہے معاذ اللہ. اور اگر وہ گمراہی کی حد تک ہے اور اس کی گمراہی حد کفر تک نہیں پہنچی ہے تو محض گناہ ہے, یعنی خلل سے خالی نہیں ہے. اس لیے بریلی کا پیغام یہ ہے, شریعت کا پیغام یہ ہے, پھر بریلی کا پیغام یہ ہے, اپنی بیٹیوں کو اگر دینا ہے تو صرف سنی لڑکوں کے نکاح میں دو, چاہے وہ غریب ہو. اور میں اہل علم سے بھی عرض کروں گا, کسی وہابی کا نکاح کیوں پڑھا دیتے ہو؟ کیا 2 ٹکے کے چکر میں اپنے ایمان عقیدے کا سودا کرو گے؟ پیسہ مسرو بھی انفسہم لو کانوا یعلمون. قرآن نے کہا کیا ہی برا وہ سودا ہے, یعنی کیا ہی برا وہ سودا ہے جو انہوں نے کیا. کاش وہ جان لیتے, کاش ان کو معلوم ہوتا. ہم نے کہا اسلام بیچا نہیں جاتا ہے, اسلام کو دل میں بسایا جاتا ہے, اسلام پہ عمل کیا جاتا ہے. کسی متولی کی فکر کیوں کرتے ہو؟ کوئی متولی تمہیں روزی نہیں دیتا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. قرآن کہتا ہے اللہ کے سپہ کرم پر ہے ہر رینگنے والی, ہر جاندار چیز کو رزق دینا. ایک وقار بنا کے رکھو حضور محدث کبیر کا. میں کل قول سن رہا تھا, حضرت نے بڑی پاکیزہ بات ارشاد فرمائی, کہا جو سب کو راضی کرنے چلتے ہیں تو کسی کو راضی نہیں کر پاتے, اس لیے سب کو راضی نہ کرو, ایک رب کو راضی کر لو. اور ایک رب کو راضی کرنا یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کا چاہنے والا ہو اس کو سینے سے لگاؤ, اور جو مصطفیٰ کا دشمن ہو اس کے لیے اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مربت کیجیے, غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. توجہ ہے, بس آخری بات عرض کر رہا ہوں. بد عقیدہ کی صحبت ایمان کی خرابی کا سامان ہے. اس کے پاس بڑے بڑے بد عقیدہ کے پاس بڑے بڑے بزرگان دین بھی بیٹھنے سے بچتے تھے. اعلیٰ حضرت کی کتاب مقال عرفا باعزاز شرع و علماء, حضرت یحییٰ ابن یحییٰ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا رب کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ, رحمان نے عرش پر استوا کیا. اب استوا کے بہت سے معنی ہیں. رحمان عرش پر غالب ہے, رحمان عرش کا مالک ہے, بہت سارے معنی آتے ہیں, مگر جن کے دلوں میں کجی کھوٹ ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں, غلط معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس نے کہا رحمان نے عرش پر استوا کیا, فکیف استوا. استوا کہتے ہیں جیسے حضرت بیٹھے سیدھے سادے, بالکل سیدھے ہو کر کرسی پہ بیٹھے ہیں چم کر کر. یہ استوا کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے, مگر ہم جانتے ہیں اگر یہ معنی لیا جائے تو ایمان و عقیدہ برباد ہو جائے گا, چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ضرورت ثابت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ضرورت سے پاک ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو نہ کسی کرسی کی ضرورت ہے نہ کائنات کے کسی ذرے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ساری کائنات کو میرے رب نے پیدا فرمایا ہے. اس نے آ کر یہ سوال کیا, حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ بد عقیدی والا, اس نے سوال کیا تھا. اتنا سننے کے بعد حتی علیہ الرحمہ, حضرت سرکار امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے جسم پر پسینہ آ گیا, پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو اس کا گندا سوال میرے ذہن میں بیٹھ جائے. خفض راسہ حتی علیہ الرحمہ, آپ نے سر کو جھکایا اور جھکانے کے بعد آپ کے جسم پر پسینہ آتا ہے. جب کیفیت کو درست ہوتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں این السائل, سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس کو لایا گیا. آپ نے فرمایا سن, الاستواء معلوم والکیف مجہول والسوال عنہ والایمان بہ واجب والسوال عنہ بدعہ ما
इल्ला मुब्तदिअ फअमरा बिही अन युखरज। गा ये इस्लाम है जो इमाम मालिक पेश कर रहे हैं। हजरत इमाम मालिक ने कहा, सवाल करने वाला कहा है? उसने कहा जी आपने फरमाया इस्तिवा जो रब ने कहा है उस पर ईमान लाना जरूरी है। इस्तिवा तो मालूम है लेकिन इस्तिवा की कैफियत वो मजहूल है, हम नहीं जानते। चूंकि ये आयत मुतशाबे है और जिस आयत मुतशाबे यानी वो आयत जिसका माना समझ में नहीं आता उस पर ईमान लाना जरूरी है, उसके माने के चक्कर में पड़ना जरूरी नहीं है, उससे बचना हमारे लिए जरूरी है। हमारे बुजुर्गों ने जो माने बता दिए हैं बस उसी की हद तक रखा जाएगा। और आपने फरमाया सुन इस पर ईमान लाना वाजिब, इसके बारे में सवाल करना गुमराही है। कहा तो मुझे गुमराह मालूम होता है। आपने कहा इस बदबख्त को मेरे पास से निकाल के बाहर कर दो। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो 4 इमामों में एक बहुत बड़े इमाम जिनके हजारों मुकल्लिदीन दुनिया में पाए जाते हैं, उन्होंने बदअकीदा को अपने घर से निकलवा कर हमें यह सहन दे दिया है कि बदअकीदा बेटियों के रिश्तों के लिए नहीं होते हैं, ये तो घरे से भगाने के लिए होते हैं। इनसे रिश्ते नहीं रखे जाते, इनसे दूरियां इख्तियार की जाती है। इसीलिए तो सरकार ने कहा इज़ा रअयतुम साहिबा बिदअतिन फक़्फ़हिरू फक़्फ़हिरू फी वजहिही फ़इन्नल्लाह तआला युबग़िज़ु कुल्ल मुब्तदि। फरमाया जब किसी गुमराह को देखो उसके साथ तुरशी से, सख्त कलामी से और चेहरा बिगाड़ कर पेश आओ, इसलिए कि अल्लाह ताला किसी गुमराह को पसंद नहीं करता। जिसको अल्लाह पसंद नहीं कर रहा है बंदा क्यों पसंद करता है? अभी मैं तो जेल जैसे नमाज पढ़ने के लिए उधर गया प्रेयर रूम में, वो देखा पूरी जमात बैठी, मगरिब का वक्त था। एक बंबई का एक नौजवान था, वो आया मुझसे बोला आप नमाज पढ़ाइए। तो मैंने कहा क्यों? तो कहने लगा मैंने आपकी टोपी से पहचान लिया कि आप सुन्नी से उलकीदा है। तो मैंने कहा यार नमाज तो पढ़ा देंगे, तुम अकेले हो, और जब मैं नमाज पढ़ाने खड़ा होऊंगा तो ये पीछे खड़े हो जाएंगे, तो मसला आ जाएगा, फिर कते साफ वगैरह का मसला आएगा। हालांकि उनकी नमाजें तो होना ही नहीं है, और भी बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं। हो सकता है ये तकबीर भी पढ़ने लगे और भी कुछ करने लगे। बहरहाल मैंने कहा ऐसा है, हम लोगों पे जमात तो वाजिब नहीं है, अपनी अपनी पढ़ लेते। उनकी जमात उधर होती रही, हम लोग नमाज पढ़ के चले आए, बोर्डिंग का वक्त भी था। बात समझे कि नहीं समझे? मैंने कहा जब टोपियां बता रही हैं कि सुन्नी से उल अकीदा है तो बरेलवियत क्यों नहीं बताएगी कि ये सुन्नियत की पहचान है? और यही है उलातू, जहां चंद साल पहले मैं आया था मदरसा, मौलाना कारी हमारे लुकमान साहब बैठे हैं। नहीं उलातू की बात कर रहा हूं, सुन तो लीजिए भाई, आप तो बड़े उछले हुआ खुलिकल इंसानो मिन अजल व कानल इंसानो अजूला। जुमला सुन लीजिए। उलातू जब आया था तो मैंने देखा कि वहां गुंबदे रजा बना है, पूरा मैदान है मदरसे के सामने, है ना? मैंने उस वक्त पूछा था ये गुंबदे रजा क्यों बनाया? कहा किरदो नवा में बदअकीदा लोगों के मदरसे हैं, हमने यहाँ गुंबदे रजा बनाकर ये बता दिया है कि ये गद्दारों का मदरसा नहीं वफादारों का मदरसा है। हमने कहा ये इमाम अहमद रजा खान के इश्क का कमाल है। आला हजरत तो सुन्नियत की पहचान है ही, आला हजरत का गुंबद भी सुन्नियत की पहचान बन गया। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। वक्त में हजरत वाला तशरीफ फरमाए, हजरत के खुश रहे और जमाने के लिए मोहसिन है। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अलमारूफ फकीह मिल्लत अपनी किताब बद मजहबों से रिश्ते में एक वाकया जिक्र करते हैं अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के हवाले से। आखिर क्या वजह है? हजरत उस्ताद गिरामी भी बदअकीदों का रद्द करते और दरसगाह में वही सबक सिखाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी सबक को मैं भी हिंदुस्तान में लेकर के जा रहा हूँ। मेरे मुर्शिद भी बदअकीदा का रद्द कर रहे हैं, हमारा कायद भी बदअकीदा का रद्द करता है, अहले सुन्नत के उलमा भी बदअकीदा का रद्द करते हैं। आखिर क्या वजह है? हमने कहा हम चाहते हैं इंतकाल से पहले तुम्हारे जनाजे ठीक हो जाए, तुम्हारी कैफियत अच्छी हो जाए और दुनिया से जाओ तो अकीदे की सलामती के साथ जाओ। जरा गौर करना, वो हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं एक शख्स ऐसा था जो अबू बकर उमर की गुस्ताखी करने वाले के पास सिर्फ बैठता था, जब मरने का
وقت قریب آیا، ابھی معلوم یغرغر کی کیفیت نہیں ہے، ابھی زبان بولنے سے قاصر نہیں ہے. گھر والوں نے دیکھا حالت بگڑ رہی ہے، کہا کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ. اس کی زبان پہ کلمہ نہیں چڑھ رہا تھا. انہوں نے پوچھا کلمہ پڑھتا کیوں نہیں؟ کہا کیسے پڑھوں؟ سامنے دو شخص موجود ہیں، کہہ رہے ہیں تیری زبان پہ کلمہ نہیں چڑھ سکتا اس لیے کہ تو شیخین کے گستاخ کے ساتھ بیٹھتا تھا، اس سے دوستی کرتا تھا. ارے جب مصطفیٰ کے پیارے صحابہ ابو بکر و عمر شیخین کی گستاخی کرنے والے سے دوستی کرنے والا مرتے وقت کلمے کی رحمت اور برکت سے محروم ہو سکتا ہے، جو نبی کی گستاخی کرے، گستاخوں کو پیشوا مانے، ان کو امام مانے، ان سے دوستیاں کرے، اس کو اپنا حال معلوم کرنا چاہیے. اس لیے اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جڑ جاؤ. یہ وہی مسلک ہے جو تمہیں یہ سکھاتا ہے لہد میں عشق رخ سے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ وہی مسلک ہے جو تمہیں محبت کی بستی سے، محبت کی بستی سے اٹھائے گا اور عشق و وفا کی بستی میں لے کر جائے گا اور گنبد خضرا کے سامنے لا کے کھڑا کرے گا اور کہے گا اب میری زبان میں کہے با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں پہ ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. توجہ فرمائیے گا، اعلیٰ حضرت نے کہا لہد میں عشق رخ سے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. امام عشق رسول کا چراغ قبر میں لے کر گئے تو فائدہ کیا ہوا؟ کہا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.